کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس بات کا تو سب اتفاق کرتے ہیں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ کیسا سفر ہو بھائی؟ فلائٹ میں رہا تو نہیں، گھوڑے میں رہا تو نہیں، فلائٹ میں رہو، گھوڑے میں رہو، بہترین گاڑی میں ہو، اے سی کار میں رہو، 7 5 6 غلامہ رہندے، سب رکھو بھی تمہیں مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے۔ یہ سب اتفاق ہے، کتنا آرام دہ سفر ہو یا کتنا مشکل سفر ہو، سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کون سے سفر میں کتنی مسافت ہوگی، تو اس کے لیے کوئی خاص مسافت نہیں آئی، کتنے کلومیٹر پہ سفر ہوگا وہ نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ بات سب کے ہاں مسلم ہے کہ جو بھی لوگ سفر بولتے ہیں، اب مثلاً یہاں سے کیا کر رہا ہے، کوئی پانڈیچری جا رہا ہے یا کوئی بنگلور جا رہا ہے تو کیا بولیں گا؟ سفر پہ جا رہا ہے بولیں گا۔ یہاں سے کیا ہے، پیرمبور جا رہا ہے، کیا بولیں گا؟ سفر گزارا بولیں گا کیا؟ تو عرف عام میں جس سفر کو سفر بولتے ہیں اس سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جس میں آپ اپنے لحاظ سے کریٹ کر لیے 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر میں سفر پہ ہوں، روزہ چھوڑتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں کوئی سفر کا عزم رکھتا ہو تو سفر کے شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دینا غلط ہے۔ مثلاً وہ کیا ہے، دوپہر کی ٹرین، انہیں کیا کرتا ہے، صبح سے روزہ نہیں رکھا، نہیں چلتا، ہو سکتا ہے عین وقت تو ٹرین کینسل ہو جائے۔ مسافر جب سفر کو نکل جائے تو تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی قضا دے گا۔ جب تک وہ نہیں نکلا تب تک کے لیے وہ روزہ صرف مستقبل میں سفر کروں گا اس کے واسطے روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوائی جہاز میں جب انسان کیا ہے افطار کر لیا، جہاز پہ چڑھا، لیکن جہاز میں جانے کے بعد پھر سورج نظر آ گیا تو بندے کو خلش شروع ہو جاتی ہے، میں تو سورج ڈوب گیا سمجھ کے افطار کر لیا لیکن ابھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں ہے، تو اس سے خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے جو مقام تم نے سوچا اور جو تمہیں نصیب ہوا اسی پر اطلاق ہوگا۔ اچھا، اب جہاں تک وہ مسافر رہے گا یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت لوگوں کو مغالطہ ہے۔ مثلاً کوئی 10 دن کو سفر میں نکلا، انہیں کیا سمجھتا 10 دن بھی قصر کریں گا، جب قصر کریں گا روزہ بھی نہیں رکھیں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، وہ سفر جس میں 4 دن کا قیام معلوم ہو گیا، یا وہ سفر جو 4 دن کے اندر کا قیام ہے، تبھی آپ کیا ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جاتے وقت آپ کو معلوم میں یہاں سے بامبے جا رہا ہوں، بامبے میں کیا کروں گا، 5 دن رکوں گا، تو جیسے ہی بامبے اتریں گے تم مسافر نہیں ہو، نہ تم قصر کر سکتے نہ روزہ چھوڑ سکتے، کیونکہ پہلے سے معلوم ہے بامبے میں 5 دن رکنا ہے تمہیں۔ جس بندے کو پہلے سے 4 دن کے اوپر رکنے کا معلوم ہے اس کے لیے نہ قصر ہے نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کون سا سفر ہے، 4 دن یا 4 دن کے اندر ہونا یا نہیں تو معلوم نہیں ہونا۔ مثلاً آپ اترے بامبے میں 3 دن کے سفر کے لیے، تو 3 دن ہی رہنا تھا، اب دراصل کیا ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، 4ویں دن نکلنا سوچے، پھر ایک کام آ گیا، پھر سوچے 5ویں دن نکلوں گا، پھر کام آ گیا، پھر کام ہوتے ہی نکلوں گا، 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے۔ ایسے میں تم کتنے بھی دن رہو مسافر ہیں، لیکن بن نیہ سفر کر لیے تو یاد رکھو، اگر پہلے دن سے معلوم ہے تم 5 دن یا 4 دن کے اوپر رہو گے تو تم کو پوری نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ جو شخص نیت کے بغیر سفر کرے اس کے لیے جائز ہے، یا جو شخص اس سے کم قیام کرے اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیے بیمار کے لیے بھی روزے کی چھوٹ ہے۔ اب فرمایا اس سلسلے میں کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار یا مسافر ہو اس کے لیے وہ روزہ چھوڑ کر دوسرے ایام میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ تو اس حیثیت سے اگر کسی نے حالت اقامت میں یعنی مقیم رہتے ہوئے ابھی سفر پہ نہیں نکلا، دن کے شروع میں روزہ شروع کیا، پھر دن کے کسی وقت سفر پر نکل گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کو مطلق طور پر کہا کہ تم سفر میں ہو تو روزہ
توڑ سکتے ہو۔ اسی طرح مریض بھی ایسا مرض لائق ہو گیا روزے کی حالت میں جس سے اسے جان کی تکلیف ہو رہی ہو، یعنی تو ڈاکٹر کہہ رہا ہو، تو ایسے وقت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی روزہ مکمل کر لیتا ہوں، اور کر لیتا ہوں بول کر جو چھوٹی بیماری ہوتی ہے وہ بڑی بیماری تک پہنچ جاتی۔ ایسا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ضرورت ایسا مرض ہے جو ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ آپ کو دوائی کھا لینی چاہیے، یہ دوائی فوری جا کے اثر کرنا ہے، تو ایسے معاملات میں وہ باوجود کیا ہے روزے کے وقت یعنی دن کے وقت میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، بعض لوگوں کی کیا ہے ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی عادت ہی سفر کی ہوتی ہے، یہاں سے لے جا کے لوگوں کو وہاں چھوڑنا، وہاں سے لے جا کے لوگوں کو ادھر آنا، تو وہ حالت سفر ہی میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا، تو یاد رکھیے اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور، جہاز کا پائلٹ، نوکری کرنے والا، ان سب کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مسافر ہی کے معنی میں آتے ہیں، جن کا پیشہ ایسا ہے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کو خواہ وہ دن میں سفر کرنے والا ہو خواہ وہ رات میں، لیکن اس پر کیا ہوگا، قضا ضروری ہے، وہ بعد میں وہ روزے پورے مکمل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، 2-3 باتیں آپ سے میں کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز السلام میں جو ایکٹیویٹیز 2009 سے اللہ کے فضل سے شروع ہوئے وہ جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر افطار کا انتظام ہر سال کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی ہم نے رکھا ہے، اور روزے داروں کا روزہ کھلوانا اور ان کے لیے تیاری کرنا، کھانا کھلانا یا ان کے لیے جو بھی چیزیں لوازمات ہیں اس کو پیش کرنا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس معاملے میں ایک گھوٹ پانی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا ثواب اس کو برابر کا دیتا ہے، بغیر اس کے ثواب کے کٹوتی کے۔ تو یہاں پر ایک دن کا روزہ افطار کرنے کا جو مقررہ اماؤنٹ ہے افطاری کے لیے 4000 روپیے مقرر کیا گیا ہے، اور مرکز کے اخراجات بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر سالانہ طور پر ہمارا بجٹ 7-8 لاکھ روپیے کے اوپر ہو جاتا ہے، ماہانہ 70,000 روپیے کے اوپر جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم رمضان المبارک میں جو رقم آتی ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی رمضان المبارک میں نکالتے ہیں بہت سے لوگ، اور مرکز میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مرکز خود زکوٰۃ کے جو اہداف ہیں ان میں سے ایک آتا ہے فی سبیل اللہ میں آتا ہے، تو زکوٰۃ آپ مرکز کو دے سکتے ہیں، اور دیجئے دوسرے رقوم بھی جو بھی آپ اللہ کے راہ میں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بخیلی سے بچائے، بخیلی بہت بری بلا ہے۔ سخاوت میں آگے آئیں، سخی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر شیطان اس سے نفرت کرتا ہے، شیطان پھٹکتا نہیں ہے۔ اسی واسطے بعض اسلاف کا قول ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر بخیل عابد ہے تو کبھی کبھی شیطان کے چنگل میں پھنس جائے، لیکن سخی گنہگار بھی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی نہ کسی دن اللہ کی رحم کا مستحق ہو جائے اور میرے ہاتھوں سے بچ جائے، کیونکہ سخی ہے نا جی، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ جتنا دیا ہے، 100 روپے دیا ہے تو اس میں 10 روپے دو، 10 لاکھ دیا ہے تو اس میں سے 1 لاکھ دو، جو دیا ہے اس میں سے دینے کی کوشش کرو، غریب بھی دو، امیر بھی دو، متوسط طبقے کی بھی دو، اللہ کے راہ میں دو، دینے سے دل کھلتا ہے۔ تو آپ دراصل اس معاملے میں آگے آئیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اہم ترین اعلان بھی ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے ایک اطلاع بھی ہے کہ جو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں گزشتہ رمضان میں اعلان کیا تھا کہ ہمیں 70 لاکھ کا قرض ہے، اس کے لیے آپ آگے آئیے۔ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دنیا کے کونے کونے سے ڈالا، ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رقم کیسے آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میں یہاں بیٹھ کے مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں کہ وہ 70 لاکھ کا قرضہ صرف اور صرف 5-10 لاکھ میں باقی رہ گیا، بقیہ سب رقوم ادا ہو گئی۔ سب کے قرضے ہم نے مقررہ مدت پر بلا کے دے دیے، نہ پوچھے تو بھی بلا کے دے دیے، بتا دیے کہ بھائی جو کچھ آپ کو تاخیر ہوئی اس کے بعد اب تو تاخیر نہیں ہو، لے لو۔ اللہ کے فضل سے سب قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اب مکمل طور پر بننے کے لیے 70 لاکھ کی پھر ضرورت ہے۔ یہ 70 لاکھ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے وہ 70 لاکھ پورے ہوئے ہیں
ویسے ہی آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں گے. دنیا کا جہاں جہاں انسان سنتا ہے, جہاں جہاں یہ آڈیو میری جائے گی, ان سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تعمیر کے لیے, تعاون کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے. اور آج بھی ہم آپ سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کیونکہ زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی, عمومی طور پر علماء نے روکا ہے, تو فی سبیل اللہ جو رقم ہے اللہ کے لیے جو رمضان میں نکالنی ہے وہ بھی لائیے, یا نہیں تو کوئی ذمہ داری قبول کیجئے. وہاں پر بہت سی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں, ٹائلز کا کام باقی ہے, اور اسی طرح کیا ہے دوسرے انٹیریئر ڈیکوریشن کا کام باقی ہے. ان تمام میں بھی آپ آفس کے ذمہ داروں سے مل کر بات کر کے حصہ لے سکتے ہیں. اور جگہ دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ سکتے ہیں, حسین ملک اسٹریٹ کے اندر بالکل داخل ہوتے ہی دوسری بلڈنگ ہے جو بندن جاری ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو بھی آگے آئیے, اور یہاں پر افطار کا جو انتظام ہے اس کے لیے بھی آگے آئیے, اور ماہانہ اخراجات جو ہیں ان سب کے لیے آگے آئیے. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اور دے, جو نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بھی اکٹھا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء, والسلام علیکم.